بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہب بطروش کہتانی سردار کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، فضاؤں کے اندر گہری تاریکیاں چھا چکی تھیں۔ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حویلی کا دروازہ کھول کر بسیط اسے اندر لے گیا۔ جب وہ دیوان خانے میں گیا تو اس وقت دیوان خانے میں کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ بیٹھے آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بطروش جب کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تب سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ بطروش اندر داخل ہوا، کعب بن عامر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا، بطروش میرے عزیز، تمہاری آمد سے پہلے ہم سب حسن کرسو سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ دراصل اس کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہیں۔ میری بیٹی نابیل کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن حسن کرسو اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تم نے کہا تھا کہ نئی دنیا کی طرف سے اسپانیہ کا ایک قافلہ مال لے کر آنے والا ہے، اور کاکاد اور وہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جب ادھر آئیں گے تو معاذ اور اس کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ اس وقت تک نہیں آیا۔ میرے عزیز، کیا تم بتاؤ گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہم سب اس کے متعلق بہت پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان معاذ ہے، اس لیے کہ اسے ہم اس کے ساتھ منسوب کر چکے ہیں، اور اس موقع پر اس کا پریشان ہونا۔ اس سے آگے کعب بن عامر کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بطروش بول اٹھا تھا، میرے محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس قدر مصروف تھا کہ نابیل کی شادی میں شرکت نہ کر سکا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا شرکت نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ شلبی قبیلے کا سردار سالب بن حلوان مسلمانوں کے لیے خطرے کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ وہ بڑے تگ و دو کے ساتھ ڈان جان کے لیے کام کر رہا تھا۔ جہاں تک حسن کرسو اور کاکاد کا نئی دنیا سے آنے والے قافلے پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نئی دنیا سے دو قافلوں نے ایک مہینے کا وقفہ ڈال کر آنا تھا۔ ایک قافلہ اسپانیہ والوں کا، دوسرا انگلستان والوں کا تھا۔ انگلستان کے قافلے نے ایک ماہ بعد کوچ کرنا تھا، لیکن اب جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہسپانیہ اور انگلستان کے قافلے دونوں اکٹھے نئی دنیا سے مشرق کا رخ کریں گے۔ ایسا مشاہدہ اپنے تحفظ کے تحت کر رہے ہیں، اسی بنا پر حسن کرسو یہاں نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ساحل کے ماہی گیروں اور ملاحوں کے ذریعے میرا حسن کرسو کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے۔ حسن کرسو اس مہم کے سلسلے میں جب کاکاد کے ساتھ مغرب کا رخ کرے گا، میں آپ لوگوں کو بروقت اطلاع کر دوں گا، لہٰذا اس کے ساتھ معاذ کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، کچھ سوچا، اور پھر وہ کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک موضوع ختم ہوا، اب میں آپ کے لیے چند اچھی خبریں رکھتا ہوں۔ سب چونکنے کے انداز میں بطروش کی طرف دیکھنے لگے، پھر معاذ نے بڑی بے چینی سے بطروش کو مخاطب کیا، بھائی، اگر آپ کے پاس اچھی خبریں ہیں تو آپ سنانے میں تاخیر سے کم کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر بطروش نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر وہ کہنے لگا، پہلی اور بہترین خبر یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ہسپانیہ کے بحری بیڑے کو بدترین شکست دی ہے۔ ہسپانیہ کے بحری بیڑے کی کمانداری اندریا دوریا اور ہوکل کر رہے تھے۔ سمندر کے اندر قزاقی کرنے والوں کا سردار ہوکل بھی اس کے ساتھ تھا۔ کھلے سمندر کے اندر یہ خوفناک ٹکراؤ تھا، جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا فتح مند رہا، اور اندریا دوریا اور ہوکل دونوں شکست اٹھا کر بھاگے۔ ان کے جہازوں اور کشتیوں پر بھی خیر الدین باربروسا نے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جس روز کھلے سمندروں میں خیر الدین باربروسا نے اندریا دوریا اور ہوکل کو شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے مسکن نہیں گیا، سمندر کے اندر سرگرداں رہا، اور پھر آدھی رات کے قریب طوفانی انداز میں ساحل کی طرف گیا۔ ٹیونس کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، اور ٹیونس پر اس نے ایسا ہولناک شبخون مارا جس کسی نے بھی مزاحمت کی اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیونس کا حکمران حسن، جو ماضی میں ہمیشہ خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں اسپانیوں کا ساتھ دیتا رہا ہے، وہ کہیں روپوش ہو چکا ہے، اور ٹیونس کے سارے علاقوں پر خیر الدین باربروسا قبضہ کر چکا ہے۔ یہ دونوں خبریں سن کر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ اور بسیط کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس موقع پر اچھلنے کے انداز میں معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی دیوان خانے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک تشت تھا، اور اس کے اندر اس نے تازہ پنیر کاٹ کر سجایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے معاذ وہ تشت اپنے ماں باپ اور بھائی کے سامنے رکھ گئی، انہوں نے کچھ ٹکڑے اٹھا لیے، پھر وہ تشت معاذ نے مسکراتے ہوئے بطروش کے سامنے رکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بطروش میرے بھائی، آپ نے ہمیں ایسی خبریں سنائیں جنہیں سننے کے لیے ایک عرصے سے دل چاہتا تھا۔ اب اس تشت میں جس قدر تازہ پنیر ہے یہ سب آپ نے کھانا ہے۔ یہ معاذ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ بطروش نے مسکراتے ہوئے پنیر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، معاذ میری بہن، یوں نہیں چلے گا، دیکھ میں اکیلا کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میری بہن بھی کھائے تو میری خوشی دو چند ہو جائے گی۔ اس پر ہاتھ آگے بڑھا کر
معاذ نے بھی ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، اس کے بعد بطروش پھر بول اٹھا، ایک اور بھی خوشخبری ہے لیکن وہ پرانی ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سن بھی لی ہو۔ معاذ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کہنے لگی، وہ کون سی خوشخبری ہے بھائی؟ آپ کہیں تو۔ اس پر بطروش کہنے لگا، خبر یہ ہے کہ موہاکس کے میدانوں میں سلطان سلیمان نے یورپ کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ اس جنگ کی ابتدا کرنے والا ہنگری کا بادشاہ لوئی تھا، جو ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کا بہنوئی ہے، جہاں چارلز کی بہن لوئی کی بیوی تھی، اور لوئی کی بہن کی شادی چارلز کے چھوٹے بھائی اور آسٹریا کے حکمران فرولندا سے ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں لوئی مارا جا چکا ہے۔ سلطان نے یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی۔ جن لوگوں نے ہمیں خبر دی وہ کہتے تھے کہ سلطان کے ہاتھوں اس قدر مال غنیمت لگا جس کا شمار نہیں ہے۔ بطروش جب خاموش ہوا تب معاذ نے اسے مخاطب کیا، بطروش میرے بھائی، آپ نے جو خبریں دی ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، پر میرا دل کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابیوں کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہوگا، اس لیے کہ معاذ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بطروش بول اٹھا تھا، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے۔ جہاں تک ہسپانیہ والوں کی کھلے سمندر میں شکست کا تعلق ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ چارلز بذات خود کو ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں نکلے گا، اس لیے کہ وہ کسی صورت بھی پسند نہیں کرے گا کہ خیر الدین باربروسا کا افریقہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ ہو جائے۔ اس طرح قابض ہونے سے جہاں سسلی کو خطرہ لاحق ہوگا وہاں ہسپانیہ کا ساحل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان دنوں چونکہ ہسپانیہ کے علاوہ جرمنی، اٹلی، سسلی، بیلجیم وغیرہ سب کا شہنشاہ یہ چارلز ہی ہے، لہٰذا چارلز اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے علاوہ اندریا دوریا اور ہوکل کی شکست کا انتقام لینے کے لیے نکلے گا۔ ادھر جو سلطان سلیمان نے موہاکس کے میدانوں میں یورپ کی متحدہ قوت کو شکست دی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہاں بھی ایک رد عمل اٹھے گا۔ جہاں ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلز کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر کے سمندر میں اترے گا، اس لیے کہ اس قسم کا بحری بیڑا تیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ اس وقت 7 ملکوں کا شہنشاہ ہے اور 7 ملکوں کے بحری بیڑے کو اکٹھا کر کے بھی وہ خیر الدین باربروسا کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے۔ دوسرا رد عمل جو یورپ میں نمودار ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلز اپنے بھائی فرولندا کو، جو آسٹریا کا حکمران ہے، رسد اور کمک فراہم کرے گا اور اسے یہ ترغیب دے گا کہ وہ آگے بڑھ کر ہنگری پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ ہنگری کا بادشاہ ان کا بہنوئی تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ فرولندا ایسا کر گزرے گا، اس لیے کہ موہاکس میں دشمن کو شکست دینے اور مال غنیمت سمیٹنے کے بعد سلطان قسطنطنیہ واپس جا چکا ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ بطروش جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش میرے عزیز، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں اور ممنون ہیں کہ تم نے ہمیں اتنی اچھی خبریں دی، پر ایک مسئلے پر تم نے گفتگو تو کی ہی نہیں۔ البشارات سے گزر کر کافی بے بسی اور مجبور مسلمان جنوب میں ماہی گیروں کی بستی کا رخ کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں افریقہ لے جانے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں چونکہ ڈان جان مسلمانوں کے خلاف ایک زہریلا ناگ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جیسا کہ تم جانتے ہو شلبی قبیلے کا صالب بن حلوان اس کے لیے جاسوسی اور اس کے لیے ایک دستے راست کا کام دے رہا ہے، تو ان حالات میں ہجرت کرنے والے بے بس لوگوں کو زیادہ دیر تک ماہی گیروں کی بستی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، مجھے اس کا احساس ہے، آپ کو اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن ماہی گیروں کے ذریعے میرا خیر الدین باربروسا سے رابطہ ہے، ان کے ذریعے میں نے خیر الدین باربروسا کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کب جہازوں کو بھیجتا ہے جو مسلمانوں کو افریقہ لے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں بطروش کو اپنی حویلی کے دروازے تک چھوڑنے گئے اور بطروش ان دونوں کو الوداع کہتا ہوا اپنی خانقاہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے قصر کے ایک کمرے میں اپنے عمائدین، اپنے وزیر ابراہیم اور دوسرے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مختلف سمتوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے کام کی خبریں سن رہا تھا۔ گو سلطان سلیمان کی ابھی تک کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ یورپ پر ضرب لگائے، لیکن مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ یورپ والے ہر وقت اس کے حملے کی توقع رکھتے ہیں اور اہل یورپ اس پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اسے وہ یورپ کے لیے مشرق کا ایک خطرناک اور طاقتور سربراہ سمجھتے ہیں۔ یورپ والوں کا یہ نظریہ درست بھی تھا، آخر وہ خلفاء کا جانشین تھا۔ ان ترکوں نے اب ان عربوں کی جگہ سنبھال لی تھی جنہوں نے صلیبی جنگوں کے بہادروں سے یروشلم چھینا تھا، اور اب تو خود پروٹسٹنٹ مذہب کا پوپ لوتھر یورپ کے شہر شہر گھوم پھر کر یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ترک خداوند قدوس کی طرف سے اہل یورپ کے لیے عذاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سیاح یا سفیر سلطان سلیمان کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوتے، واپس جا کر اپنی مملکتوں میں یہی دہراتے، جس زمین پر ترکوں کے سلطان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی۔
مذہبی تعصب کی وجہ سے یورپ کے درباروں اور دانشگاہوں میں اس ترک اعظم کا یہ تصور تھا کہ وہ ایک فاتح ہے جو ان پر پے در پے حملے کیے جا رہا ہے۔ ہنگری، بلغاریوں، بوسنیا والوں کے علاوہ ابھی تک کسی اور کو ترکوں سے پالا نہیں پڑا تھا، لہٰذا ترکوں کے اصل حالات سے انہیں آگاہ نہیں تھی۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ اندلس کے اسلامی اسپین کا وہ مرکب تمدن جس نے غرناطہ کا حسن تخلیق کیا تھا اب ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ عربوں کو اندلس سے نکال کر افریقہ کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ بعض عربوں نے سلطان سلیمان کے ہاں بھی پناہ لے لی تھی۔ سلطان سلیمان ایک ایسے ترکی تمدن کا ضرور خواہش مند تھا جو سب سے الگ تھلگ ہو، مگر جسے ایشیا اور یورپ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کا شہر قسطنطنیہ دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے درمیان تھا۔ وہ چاہتا تھا اس میں ایسے لوگ بسائے جائیں جو دوسرے ملکوں سے نکالے گئے ہوں، جنہیں ایشیا اور یورپ کی اور قوموں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو۔ جو سوچیں سلطان سلیمان کی تھیں، انہی سوچوں کے تحت سکندر اعظم نے عروس البلاد اسکندریہ کو آباد کیا تھا۔ سلطان سلیمان زیادہ جاہو جلال اور بناوٹ کا قائل نہیں تھا، اسے ان عملی باتوں سے دلچسپی تھی جن کی تکمیل کا کوئی امکان ہو۔ اس کے نزدیک گھر کی حیثیت محض یہ تھی کہ وہ ایک خاندان کو سردی اور بارش سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔ اس نے معماروں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیلوں کو ڈھا کر پانی کی نہریں بہائی جائیں جن سے لوگ مستفید ہوں۔ وہ ایک نئے ترکی کی طرز تعمیر کا بھی خواہش مند تھا۔ اس سے پہلے ساری مسجدیں عہد قدیم کی بنائی ہوئی حیائے صوفیہ کی نقل ہوتی تھیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ان کا اپنا کوئی طرز تعمیر ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ادب حرف فارسی ہی میں کیوں لکھا جائے۔ اپنی فتوحات اور شان و شوکت کے باعث اہل یورپ سلطان سلیمان کو ترک اعظم بھی کہا کرتے تھے۔ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والے سفیر جب اس کے تاج کے درے کی سلوٹوں میں جواہرات کی خیرہ کن جگمگاہٹ دیکھتے اور سلطان کے وزیر ابراہیم کی زبانی 7 برجوں کے خزانے کا فخریہ بیان سنتے تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ جہاں تک سلطان کے نظم و نسق کا تعلق تھا تو سلطان سلیمان کا حکم تھا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوچہ بازار میں ہنگامہ نہ ہونے دے۔ رات کو حادثوں کی روک تھام کے لیے حکم تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد کوئی سڑکوں پر نہ نکلے۔ صرف رمضان کے مہینے میں اس کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ افراد کے نظم و ضبط اور ذمہ داری کا یہ احساس سلطان سلیمان سے لے کر گاؤں کے چوکیدار تک سب میں یکساں موجود تھا۔ سلیمان میں ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ہاں اخلاقی قانون کتابی قانون سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ اس اخلاقی قانون کو سلطان اپنے زبانی فرمان سے جاری کرتا تھا۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط ہی کی وجہ سے چند سال کے عرصے میں یورپ کے کسی اور بادشاہ یا سابقہ سلطان کی نسبت اس کی بے شمار رعایا جس کی خوراک اور سربراہی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی بہت خوشحال ہو گئی تھی۔ سلطان سلیمان کے نظم و ضبط کے متعلق ایک فرانسیسی لکھتا ہے، ترک اپنی زندگی میں نظم و ضبط پسند کرتے تھے۔ ان کی ہر بات میں انتظام اور سلیقہ ہوتا ہے کیونکہ اجناس کا بچاؤ اور ان کی صحیح تقسیم نظم و ضبط کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرح کا غلہ سستے اور مناسب داموں میں ہر کسی کو دستیاب ہوا کرتا تھا۔ بہرحال سلطان سلیمان مختلف علاقوں اور صوبوں سے آنے والے اپنے مخبروں سے وہاں کے حالات سن رہا تھا کہ چوبدار نے اندر آ کر اطلاع دی کہ 2 مختلف گروہ میں ہنگری کے جان زاپولیا اور آسٹریا کے بادشاہ فرولندا کے قاصد آئے ہیں اور سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان سلیمان نے اپنے وزیر ابراہیم کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں پیچھے چھوٹی کھڑکی میں بیٹھتا ہوں، تم خود ہی ان سفیروں سے گفتگو کر لو، جو گفتگو ان کے اور تمہارے درمیان ہوگی میں چھوٹی کھڑکی سے ہر بات سنتا رہوں گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر پردے کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور بڑے کمرے میں جو گفتگو ہوتی تھی وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سنی جا سکتی تھی۔ سلطان سلیمان کے حکم کے مطابق پہلے جان زاپولیا کے قاصدوں کو پیش کیا گیا۔ زاپولیا کا سفیر ابراہیم کے پاس آیا۔ ابراہیم نے اسے اپنے قریب نشست پر بٹھایا، پھر اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ سفیر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ زاپولیا نہ صرف یہ کہ ہنگری کی عوامی افواج کا سپہ سالار بلکہ ہنگری کا بادشاہ تھا، لیکن ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو یہ صورتحال پسند نہ آئی۔ اس کا بھائی فرولندا آسٹریا کا بادشاہ ہے۔ اس نے رسد اور کمک دے کر فرولندا کو اکسایا،
جس پر فرولندا ہنگری پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہنگری کے اندر فرولندا اور زاپولیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فرولندا کی پشت پناہی چارلز کر رہا تھا۔ اس کے پاس بڑا لشکر اور زیادہ ساز و سامان تھا اور اسے بوہیمیا کے بہادروں کی بھی مدد حاصل تھی، لہٰذا وہ آسانی سے ہنگری پر قابض ہو گیا۔ اس نے سارے وسطی میدانوں پر قبضہ کر لیا ہے اور عوام کی جو فوج زاپولیا نے اکٹھی کی تھی اسے مار بھگایا ہے۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد ہمارے بادشاہ جان زاپولیا نے مجھے آپ کی طرف مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ سلطان سلیمان اور اس کا وزیر ابراہیم مدد کی اس درخواست سے تو خوش ہوئے، لیکن جس انداز سے یہ درخواست پیش کی گئی تھی وہ اس سے ناخوش ہوئے۔ اس پر ابراہیم نے قاصد کو سختی سے جھڑکا، پھر کہنے لگا، فرولندا تو کب کا ہنگری میں داخل ہو چکا ہے اور تمہارا زاپولیا ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر تمہارے سردار زاپولیا کی یہ کیسے ہمت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ہنگری کا بادشاہ سمجھے؟ کیا تم کو اس کا علم نہیں کہ اس شہر میں ہمارے سلطان تشریف فرما ہو چکے ہیں اور جس سرزمین پر سلطان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ چکی وہ سلطان کا علاقہ کہلاتا ہے؟ میرے عزیز، تم یہاں ایک اطاعت گزار امیر کے سفیر بن کر آئے ہو۔ اگر خراج لے کر آئے ہو تو حاضر کرو، ورنہ اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اب تم باہر بیٹھو تاکہ میں دوسرے سفیروں سے مل لوں۔ ابراہیم کے ساتھ اس قدر گفتگو کے بعد آسٹریا کے سفیر نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا اور اس کے ساتھ جو لوگ سامان اٹھائے ہوئے تھے وہ سامان انہوں نے سلطان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ یہ انتہا درجے کے قیمتی تحائف تھے جو آسٹریا کے بادشاہ فرولندا نے روانہ کیے تھے۔ سلطان سلیمان ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اسے براہ راست سفیروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ابراہیم سے کہا کہ وہ ان سے پوچھے کہ ان کا بادشاہ فرولندا کیا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے جب یہ سوال کیا تو سفیر جو جرمن تھا کہنے لگا، اگر وہ صلح نہیں تو کم از کم جنگ روکنے کی درخواست لے کر آیا ہے۔ اس موقع پر سلطان نے خود جواب نہیں دیا بلکہ ابراہیم کے کان میں کچھ کہا، جس پر ابراہیم نے سفیر کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کر پوچھا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم سلطان کے حضور اپنے بادشاہ کی عظمت کا ذکر کرو؟ یورپ کے دوسرے بادشاہوں نے ہمارے سلطان سے نیاز مندی کا اظہار کر رکھا ہے۔ سفیر بدحواس سا ہو گیا تو پوچھ بیٹھا، کن بادشاہوں نے نیاز مندی کا اظہار کیا ہے؟ سفیر نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ اس پر پہلے سے زیادہ روکھے انداز میں ابراہیم کہنے لگا، فرانس کے بادشاہ نے، پولینڈ کے شہریار نے، سلووینیا کے حکمران نے، پاپائے روم نے اور وینس کے بادشاہ نے۔ چونکہ یہ جواب حقیقت پر مبنی تھا لہٰذا جرمن سفیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کی سوچ بچا کے بعد جرمن سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ فرولندا یہ چاہتا ہے کہ ہنگری کے تمام قلعہ بند علاقوں پر اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے اور اس شرط پر وہ سلطان کے ساتھ امن برقرار رکھے گا۔ سفیر کی یہ گفتگو سن کر طنزیہ سے انداز میں ابراہیم مسکرایا اور پھر تنقید کرنے کے انداز میں کہنے لگا، مجھے تعجب ہے کہ تمہارے بادشاہ نے قسطنطنیہ پر قبضے کا دعویٰ نہیں کر دیا۔ اس پر سفیر پھر بولا اور کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا سلطان ہنگری پر ہمارے بادشاہ کے فرولندا کا تسلط تسلیم کر لے تو ہمارا بادشاہ معاوضے میں آپ کے سلطان کو کچھ رقم ادا کر دے گا۔ اس پر ابراہیم برہم ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑکی کے قریب جا کر شہر کی پرانی فصیل کی طرف اشارہ کیا، پھر سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس فصیل کو دیکھتے ہو؟ جہاں یہ ختم ہوتی ہے وہاں 7 برج ہیں، ہر برج سونے اور زر و جواہرات سے بھرا پڑا ہے۔ رہ گئی معاوضے کی پیشکش تو نہ چارلز کے وعدے کا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے بھائی فرولندا کے وعدے کا۔ اسی کے بعد جب سفیروں نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کی گزارش کی تو سلطان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انہیں واپس چلے جانے کا حکم ملا۔ سلطان کی خدمت میں بازیابی کی اجازت نہ ملنا اور واپسی کا حکم جرمنوں کے لیے برا شگون تھا۔ جس وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھے تب سلطان نے کھڑکی کے قریب منہ لے جاتے ہوئے ان سفیروں کو مخاطب کیا، تمہارے آقا کو ابھی تک ہماری ہمسائیگی اور دوستی کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن بہت جلد اسے پتہ چل جائے گا۔ واپس جا کر اپنے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دینا، میں اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بذات خود حاضر ہو رہا ہوں کہ ہنگری کے مستحکم قلعے جن کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ میرے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی سفیر باہر نکل گئے۔ ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا تھا بلکہ قسطنطنیہ میں ہی روک دیا گیا تھا۔ دراصل سلطان سلیمان نے طے کر لیا تھا کہ ہنگری کو مکمل طور پر چارلز اور اس کے بھائی فرولندا سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس خوش آئند چراگاہوں اور جھیلوں والے ملک کا نام میگیارستان رکھا جائے، جہاں اس کی زیر نگرانی ہنگری کے باشندوں کو حق خود ارادیت بخشا جائے۔ اس کام کے لیے ایک شخص موضوع اور موجود تھا
اور وہ زاپوریا تھا اور عوام اس کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ جرمن سفیروں کے جانے کے بعد سلطان نے ابراہیم سے کہا زاپوریا کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، اسے خراج سے اس شرط پر مستثنی قرار دیا جائے کہ وہ وقت ضرورت ترکی کی سلطنت کو لشکر مہیا کرے گا۔ سلطان نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ زاپوریا کے قاصدوں سے کہہ دو کہ واپس جا کر اپنے آقا سے کہہ دیں کہ وہ دونوں کان بند کر کے آرام سے سو جائے۔ آسٹریا کا بادشاہ فرزندہ اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم نے جب یہی الفاظ زاپوریا کے قاصدوں سے کہے تو قاصد بے انتہا خوش ہوئے اور پھر ابراہیم نے انہیں رخصت کر دیا۔ عصر کے قریب بطروش کعب بن عامر کی حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب دونوں اپنے استبل میں گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ بطروش کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ استبل سے نکلے، دیوان خانے کا رخ کیا، پھر کعب بن عامر نے ایک جگہ رک کر بطروش کا انتظار کیا۔ جب وہ قریب آیا تو کعب بن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوان خانے میں لے گیا۔ دیوان خانے میں پہلے سے معاذ اور اس کی ماں میسونہ بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھیں۔ بطروش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ بطروش کے چہرے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ جب سب بیٹھ گئے تب بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ جن ملاحوں اور ماہی گیروں کے ذریعے میرا حسن کرسو کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے مطابق آج آدھی رات کے قریب حسن کرسو اسپانیہ کے ساحل پر آئے گا۔ یہ خبر سن کر معاذ کے سراپے میں موسیقیت و غنایت میں تبدیل کر دینے والے جذبے بکھر گئے تھے۔ بطروش کے الفاظ نے اس کے چہرے پر گلابی تمناؤں کی تکمیل کا سرور اور آنکھوں میں خوشیوں کے رقص رنگ بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ یہاں تک کہ بطروش پھر بولا اور کہنے لگا، محترم کعب بن عامر، حسن کرسو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بطروش کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا تھا، کیا وہ آنے والی شب کو ہمارے گھر آئے گا؟ ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے بطروش نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر کہنے لگا، نہیں، وہ آپ کی حویلی میں نہیں آئے گا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ وہ اور کاکاد اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ ادھر آئیں گے۔ ان کی منزل مغربی سمندر کے اندر ہے، جہاں اسپانیوں اور انگریزوں کا ایک قافلہ نئی دنیا سے قیمتی سامان لے کر آ رہا ہے۔ حسن کرسو اور کاکاد اس قافلے کو دور مغرب میں جا کر اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انگریزوں کا قافلہ علیحدہ ہو کر بائیں جانب انگلستان کی طرف چلا جائے اور ہسپانیہ کا قافلہ ہسپانیہ کی طرف آئے۔ وہ دونوں پر ایک ساتھ ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اسے پیغام نہ بھیجتا تو وہ یہاں ہسپانیہ کے ساحل کی طرف نہ آتا اور نہ ہی یہاں پر رکتا۔ محترم کعب بن عامر، میں نے اپنے رازدار ملاحوں کے ذریعے حسن کرسو پر یہ انکشاف کر دیا ہے کہ آپ لوگ معاذ کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی بھی صورت وقت نکال کر ہسپانیہ کے ساحل کی طرف آئے۔ اب میرے اس پیغام کے جواب میں اس نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ اور کاکاد بحری بیڑے کا ایک حصہ لے کر مغرب کی طرف آئیں گے۔ کاکاد اپنے بحری بیڑے کے ساتھ دور سمندر کے اندر لنگر انداز ہو کر کھڑا رہے گا، جبکہ چھوٹی سی ایک کشتی میں حسن کرسو ساحل کی طرف آئے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کا اور معاذ کا نکاح اس کے دادا کے جھوپڑے میں ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس موقع پر میسونہ اور مغیرہ بن کعب نے تھوڑی دیر کے لیے کعب بن عامر کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں کچھ فیصلہ ہوا، پھر کعب بن عامر بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بطروش؟ میرے عزیز، تم جانتے ہو معاذ اس وقت ہمارے پاس حسن کرسو کی امانت ہے۔ میری بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی پورے حالات سے واقف اور آگاہ ہے۔ اگر حسن کرسو نامناسب حالات کے تحت ہمارے یہاں نہیں آ سکتا اور ساحل میں اپنے دادا کے جھوپڑے میں ہی نکاح کا اہتمام کروانا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کعب بن عامر کا جواب سن کر بطروش خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو وہ آگے بڑھا رہا تھا۔ محترم کعب بن عامر، اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ حسن کرسو اور ہماری بہن کے نکاح کی کسی کو اور کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نکاح کی خبر آپ کی بیٹی نابیل تک کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یہ خبر کہتانی قبیلے تک پہنچے گی، ایک شخص سے دوسرے شخص، ایک عورت سے دوسری عورت کے پاس جاتے ہوئے یہ پورے البشارات میں پھیل جائے گی۔ اور یاد رکھنا، جس روز ایسا ہوا اس روز ہم سب کی کمبختگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ بطروش جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اس نکاح میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے؟ جواب میں بطروش نے کچھ سوچا، پھر کمرے میں اس کی دھیمی رازدارانہ سی آواز سنائی دی، اس نکاح میں آپ خود، آپ کا بیٹا مغیرہ بن کعب، منظر بن زبیر، میں اور بسیط کے علاوہ معاذ اور اس کی ماں میسونہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں گے، نہ کسی پر اس حقیقت کا انکشاف کیے گا۔ ساتھ ہی میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے کچھ ساتھیوں کو حسن کرسو کی ماں اور بہن کو تلاش کرنے پر مقرر کیا ہوا ہے اور امید ہے وہ دونوں بہت جلد مل جائیں گی۔ فی الوقت نکاح کے بعد حسن کرسو معاذ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، نکاح کے بعد معاذ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ جو حالات حسن کرسو پر گزر رہے ہیں ان کے تحت اس کی رہائش مستقر میں ہے۔ اس نے یہ
یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ جب اس کی ماں اور بہن مل جائیں گی تو وہ ماس کو اپنے ساتھ افریقہ لے جائے گا، جہاں ان تینوں کی بہترین رہائش کا اہتمام کرے گا۔ بطروس جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، بطروس، یہ باتیں ہم سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حسن کرسو کے کیا حالات ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور پھر میری بیٹی ماز ساتھ جانے پر ضد نہیں کرے گی، اس لیے کہ اسے بھی حسن کرسو کے حالات کا علم ہے۔ نکاح کا اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ حسن کرسو کو بھی یہ احساس رہے کہ اس کا کام صرف جنگوں میں حصہ لے کر اپنے دشمن کو دبانا نہیں ہے، اور یا زیر کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی کوئی ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایسے میں انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالتا، اور جہاں تک ممکن ہو دشمن پر ضرب لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے بطروس کہنے لگا، آپ کے ارادے بہت اچھے اور خیر پر مبنی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ساحل کی طرف جانے کے لیے آپ نے کیا اہتمام کرنا ہے؟ جواب میں کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر بطروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس تقریب میں ساحل کے کسی ملا یا مچھیرے کو بھی شامل کرنا ہے؟ بطروس نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، کوئی شامل نہیں ہوگا۔ کسی ملا کسی مچھیرے کو خبر نہیں ہوگی کہ ماز اور حسن کرسو کا یہاں جھوپڑی میں نکاح ہوا ہے، اور یہ کہ اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ راز صرف ان ملاحوں تک محدود رہے گا جن کے ذریعے میری اور حسن کرسو کی پیغام رسانی ہوتی ہے، وہ قابل بھروسہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ منظر بن زبیر کو تو بتانا پڑے گا کہ وہ آج آدھی رات کے وقت جھوپڑے میں پہنچے۔ سوالیہ سے انداز میں بطروس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر نے کہا، آپ کو کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منظر بن زبیر کو سارے معاملے کی خبر ہو چکی ہے۔ اپنی نشست پر پہلو بدلتے ہوئے بطروس نے کہنا شروع کیا تھا، میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت تیار ہو کر یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ ہم آدھی رات سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں اور اس کے دادا کے جھوپڑے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پہنچے اور ہمیں نہ دیکھ کر وہ چلا جائے، اس لیے کہ جس مہم پر وہ اور کاکاد آئے ہوئے ہیں وہ انتہائی اہم مہم ہے، اور اس مہم کے سلسلے میں حسن کرسو کوئی تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اب انہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا کو کھلے سمندر کے اندر بدترین شکست دی ہے اور اس کے کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ کچھ دور تک انہوں نے دوریا کا تعاقب کیا، اور پھر اچانک وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹلی کی طرف مڑے اور اٹلی کے ساحلی علاقوں کے کئی شہروں کو برباد اور پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح جو چارلز اور پہلے حکمرانوں نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کو پہنچائیں، خیر الدین باربروسا نے اس کا انتقام اٹلی والوں سے لے لیا تھا۔ اب سنا ہے کہ اس سلسلے میں ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلز بڑا برہم ہے، یورپ کے مختلف حکمرانوں تک اس کی پیغام رسانی کر رہے ہیں اور اسے یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ وہ یورپ کے 7 ملکوں کا شہنشاہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا امیر البحر اس کے قابو میں نہیں آ رہا؟ ان طعنوں کے جواب میں چارلز نے اپنے تیز رفتار قاصد جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بیلجیم، اٹلی کی طرف روانہ کیے ہوئے ہیں۔ وہاں جس قدر بحری بیڑے ہیں، ان سب کو اس نے حکم دیا ہے کہ وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ بارسلونا میں جمع ہوں۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب یہ سارے بحری بیڑے بارسلونا میں جمع ہو جائیں گے تو بذات خود چارلز بھی بارسلونا پہنچے گا اور اپنے امیر البحر دوریا کے ساتھ وہ بحری بیڑے میں افریقہ کے ساحلوں کا سفر کرے گا اور خود خیر الدین باربروسا سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ بطروس جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر کہنے لگا، خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا نازک وقت ہوگا۔ اگر چارلز خود بحری بیڑوں کی کمانداری کرتے ہوئے ان کے مقابل میں آ جاتا ہے تو ترکی کے سلطان سلیمان کو بھرپور انداز میں خیر الدین باربروسا کی پشت پناہی کرنی چاہیے۔ جواب میں بطروس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، ترکوں کے پاس اس سے پہلے کوئی بڑا بحری بیڑا تھا اور نہ ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ان کے پاس جتنے بھی جہاز تھے باربروسا کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور یہ کل 84 جہاز ہیں، ان میں سے بھی کافی ناکارہ ہیں۔ تاہم یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سلطان سلیمان عنقریب یورپ کے اندر خشکی میں اپنی مہموں کی ابتدا کرے گا، اس لیے کہ چارلز کے بھائی فرولندا نے، جو آسٹریا کا حکمران ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ہنگری پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ سلطان فرولندا سے ہنگری کو خالی کروانا چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھیں وقت کیا رنگ دکھاتا ہے۔ خیر الدین باربروسا احسن طریقے سے چارلز اور اس کے بحری بیڑوں سے نپٹے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروس خاموش ہوا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس وقت سب سے اہم معاملہ جو ہم نے طے کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ساحل کی طرف کیسے روانہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں ہم لوگ اکٹھے نہ جائیں۔ میں اور منظر بن زبیر دونوں آپ سے پہلے ساحل کی طرف چلے جائیں گے۔
کہ ملاح اور ماہی گیر حسن کرسو کے دادا کے جھونپڑے کو پہلے کی طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن وہاں جا کر میں جھونپڑے کے اندر روشنی کا انتظام کروں گا۔ میں راہبوں کے بھیس کی بجائے عام کپڑوں میں ہوں گا، تاکہ رات کی تاریکی میں بھی مجھے کوئی دیکھے تو شک نہ کرے۔ وہاں جا کر میں عام لوگوں کے سامنے تو نہیں آؤں گا، عام ملاحوں اور ماہی گیروں سے منظر بن زبیر ہی گفتگو کرے گا اور انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دے گا کہ وہ رات جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں بسر کرے گا، اس لیے کہ صبح ہی صبح اس کے کچھ جاننے والے سمندر پار سے اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح وہ ماہی گیروں اور ملاحوں کو مطمئن کر کے میرے ساتھ جھونپڑے میں آپ سب کو آنے کا انتظار کرے گا۔ میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں گا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ گو وہ سارے ماہی گیر اور ملاح ہمارے رازدار ہیں، انہی کے ذریعے ہم یہاں سے بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو افریقہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ لیکن حسن کرسو اور معاذ کا نکاح کا معاملہ ایسا سنگین ہے کہ ان کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، جو معاملہ طے ہوا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے لباس تبدیل کر کے کچھ وقت منظر بن زبیر کے ہاں گزاروں گا۔ اس کے بعد میں اور وہ ساحل کی طرف کوچ کریں گے۔ آپ بھی معاذ اور محسونہ اور بسیط کو لے کر وہاں پہنچ جائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروش کعب بن عامر کی حویلی سے نکل گیا۔ ریشم جیسی نیند کے خوشنگ بستر بچھاتی رات آسمان کی نیل گوئی پر مہتاب کی روشنی میں نہائے بادلوں سے گلے ملتی سیب کے پھولوں، چنار کی کونپلوں کو چومتی چنبیلی کی مہک، گلاب کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتی، بانسری کے نغموں کی گہری رفاقت، ڈھلتی برف کے ہم نوا ہو کر گاتے چشموں کی روانی کے ساتھ، گنگناتے کھیتوں اور تاکستانوں کی تابانی میں رقص کرتی بھاگتی جا رہی تھی۔ لوگ گہری نیند سو چکے تھے، رات گہری ہو چکی تھی۔ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں کعب بن عامر، زبیر بن کعب، محسونہ، معاذ، بطروش اور منظر بن زبیر بیٹھے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بار بار سب کی آنکھیں سمندر کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ تیز ہواؤں کے جھکڑوں کے باعث تدبیر کا مذاقہ اڑاتا سمندر موت کی مستی میں اس طرح کھول اٹھا تھا جیسے اس کی ذات کے چلمن میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ چاروں طرف پیڑوں کی سہمی شاخوں، شاخ شاخ لرزتے پتوں، بھیگی ساحلی چٹانیں صحرائے بے کراں کی طرح چپ اور خاموش تھیں۔ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں بیٹھے سب بڑی بے چینی سے حسن کرسو کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ بطروش اچانک چونک اٹھا اور انہیں مخاطب کر کے کہہ اٹھا، کرسو آ گیا ہے۔ سب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے چاندنی میں نہائے ہوئے سمندر کی طرف دیکھا تو چھوٹی سی ایک کشتی سمندر کا سینہ اور رات کا سما چیرتی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں صرف 2 افراد سوار تھے، دونوں بڑی تیزی اور طاقت کے ساتھ چپو چلا رہے تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کشتی ساحل پر آئی۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کشتیوں سے چھلانگ لگا کر اترے۔ کشتی کھینچ کر انہوں نے ساحل کی ریت پر چڑھا دیا۔ پھر وہ جابر بن مغیث کے جھونپڑے کی طرف بڑھے۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا وہ دونوں حسن کرسو اور کاکات تھے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر باری باری بڑے پرجوش انداز میں کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، بطروش، منظر بن زبیر سے مصافحہ کیا۔ محسونہ نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ ان سب کے پیچھے معاذ اپنے حسن کی ساری تابانی، اپنے جمال کے سارے جلووں کو سمیٹتی ہوئی گردن جھکائے مسکرا رہی تھی، تاہم وہ کبھی کبھی دزدیدہ اور چور نگاہوں سے حسن کرسو کی طرف دیکھ ضرور لیتی تھی۔ سب جھونپڑے میں بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز کاکات نے کیا اور معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، معاذ، میری بہن، زندگی کے ہم سفر کے لیے تم نے ہمارے بھائی حسن کرسو کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے لیے میں اور میرے وہ ساتھی جو یہاں نہیں ہیں تمہارے شکر گزار ہیں۔ میری بہن، رشتوں اور نعتوں کی جو گرہ اور عقد لگنے جا رہی ہے، اس کی تکمیل سے پہلے میری بہن حقیقت حال تم پر واضح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس وقت میرا بھائی حسن کرسو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم ہمارے حالات، ہماری زندگی کی نشیب و فراز سے واقف نہیں ہو تو میں تھوڑی سی تصویر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں تمہیں پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری عزیز بہن، ہم وہ لوگ ہیں جو لمبی راتوں، روشن دنوں، نا آشنا وادیوں اور اجنبی سفر میں بادلوں کے شور لبوں کی پیاس بن کر حروف حقیقت کے متلاشیوں کی طرح ہر روز قضا کے درد پر دستک دیتے ہیں۔ ہم زمانے کے ٹھکرائے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کی ٹوٹی حسرتوں کا تمسخر ملگجی شام کے زرد صحرا اور دور تک پھیلے ہوئے سمندر بھی اڑاتے ہیں۔ میری بہن، ہم بچپن سے سمندر اور بحر کی گود میں پرورش پانے والے نغموں کی بے پناہ لوچ، ماں کے بوسوں کی گداز نرمیوں اور جسموں پیکروں
کے نگہباں فرشتوں جیسی ممتا سے محروم رہے ہیں۔ ہمارے جلتے تن من ہمیشہ ماؤں کی محبت بھرے الفاظ ہی کو ترستے رہے ہیں۔ سمندر اور صحرا کے اندر ہواؤں کی قہرمانی ہو یا برف کی مار، ہم ایسے سارے عناصر کو طفلِ تاواں کی طرح جھٹک دیتے ہیں۔ میری بہن، ہماری زندگی میں مختلف ادوار آئے ہیں۔ کبھی سمندر کے اندر ہم ٹھاٹے مارتی لہروں کی طرح خوش و خرم ہوتے ہیں، کبھی نیم اور املی کے تشنہ پتوں پر پیاسی خواہشوں کی طرح اداس اور افسردہ ہوتے ہیں۔ میری بہن، جس زندگی کی ابتدا کرنے جا رہی ہو، اس میں داخل ہونے کے بعد ناموافق وقت کے خروش اور مستقبل کے خوفناک مناظر، صحراؤں میں بلبلاتی آوارہ برق جیسی دشمنی اور رضا کی کشمکش کو دیکھ کر اگر کل کو تم نے اس رشتے سے پر پچھتانا ہے تو میری بہن ابھی وقت ہے۔ تمہارے جو قدم آگے بڑھے ہیں انہیں پیچھے لے جاؤ اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق خوش و خرم زندگی بسر کرو۔ کاکات جب تک بولتا رہا، ماز بڑے غور سے اسے سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب کوہر کے بادلوں میں جلتی تمکتی چاندنی کی طرح اس کے ہونٹوں پر دبی ہنسی اور آنکھوں میں شرمگی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ کہنے لگی، میرے بھائی، جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ میرے متعلق کوئی فکر مند نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے جس ساتھی کا اہتمام کیا ہے، اس میں میرے دل، میرے ذہن کی پکار، میرے ضمیر کا فیصلہ بالکل ایک ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ زخم، پاؤں کے چھالے لیے میں خود اعتمادی کی دھوپ کی طرح آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں انجان سفر کی مسافتوں میں آپ لوگ اپنے خون سے سوز و گداز کے دیے روشن کرنے والے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے اندر سوکھے کشت سخن میں بھی بکھرتی خوشبو کی طرح آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اپنے وطن کے لیے نئی رتوں کے محافظ، تاریک وسوسوں میں غم کی گھٹاؤں کے سامنے اپنی قوم اور ملت کے نگہبان ہیں۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ان سارے نامناسب حالات میں اپنی زندگی کے ساتھی کے ہمراہ حوصلوں کا شباب، خوابیدہ چٹانوں کا عزم اور روشنی کے مینار کا اعتماد بن کر رہوں گی۔ کاکاد، میرے بھائی، زندگی صرف نرم و نازک خواہش ہی نہیں، تپش و حدت بھی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ حالات کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں، بد سے بدتر حالات میرے سامنے موت اور قضا بن کر کھڑے ہو جائیں، تب بھی میں ذہن کی منڈے پر حرف راز کی صورت ایک عزم و استقلال کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی رہوں گی۔ ماز جب خاموش ہوئی تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کاکات کہنے لگا، ماز، میری بہن، قسم خداوند قدوس کی، جن خیالات اور جن افکار کی میں تم سے توقع رکھتا تھا تم نے انہی کا اظہار کیا ہے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اپنے اندر ہم تمہیں ایسے رکھیں گے جیسے ایک باغبان پھولوں کو اور خاندان کا ایک سربراہ اپنے خاندان کے سارے افراد کو رکھتا ہے۔ خیر الدین باربروسا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے اہل خانہ ان دنوں الجزائر میں مقیم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے تم سکون اور خوشی محسوس کرو گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاکات خاموش ہوا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں میرے خیال میں اس کی تکمیل ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ میں اور حسن کرسو یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کریں گے۔ جس مہم پر ہم نکلے ہوئے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ کاکات کے ان الفاظ کا کعب بن عامر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب طلب سے انداز میں اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے منظر بن زبیر اور بطروچ کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں حرکت میں آئے اور جابر بن مغیث کے جھونپڑے کے اندر حسن کرسو اور ماز کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد کاکاد اپنا منہ حسن کرسو کے کان کے قریب لے گیا اور مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کرسو، میرے بھائی، میں جانتا ہوں ہمارے پاس یہاں قیام کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، لیکن میں ماز کے علاوہ سب کو جھونپڑے سے باہر لے کر جاتا ہوں۔ دیکھو، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، تھوڑی دیر بعد تم نے رخصت ہو جانا ہے۔ رخصت سے پہلے میں چاہتا ہوں تم دونوں میاں بیوی تنہائی میں گفتگو کر لو۔ ماز کو تمہاری طرف سے جہاں ڈھارس ہوگی وہاں تمہارے عزم اور اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ کاکات کی اس گفتگو کے جواب میں حسن کرسو کچھ نہ بولا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس پر کاکات اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حسن، تم اور ماز جھونپڑے میں ہی بیٹھو، باقی سب لوگ میرے ساتھ باہر آئیں۔ اس پر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، بطروش، منظر بن زبیر میسونہ کو لے کر کاکات کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑا سا دور جا کر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگ میری باتوں کا برا نہ مانیے گا، حسن اور ماز اب دونوں میاں بیوی ہیں، تھوڑی دیر تک ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو باہر لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی تنہائی میں تھوڑی دیر آپس میں باتیں کر لیں۔ کاکات کی اس گفتگو پر کعب بن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے، جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ تم نے کروایا، اگر تم نہ کہتے تو تھوڑی دیر تک میں خود ہی سب لوگوں کو لے کر باہر آنے والا تھا کہ ماز اور حسن کرسو کو آپس میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف جب سب جھونپڑے سے باہر نکل گئے تب اپنی جگہ سے اٹھ کر حسن کرسو ماز کے پہلو میں آن بیٹھا۔ اس موقع پر ماز کا جسم کپکپا اٹھا تھا۔ پھر ماز کے شانے پر حسن نے ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور چاہت میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، ماز، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں،
جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے میری زندگی کا ساتھی بننا قبول کیا۔ معاذ گو میں ہر وقت صحراؤں اور سمندروں کے اندر موت اور قضا سے دست و گریباں رہتا ہوں، پھر بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے رخسار گل کے غازہ میرے لیے اعتماد کا باعث ہوگا۔ تمہارے نرم گلابی ہونٹوں اور شیریں لبوں کی گفتگو، تمہارے جسم کے جھروکے سے جھانکتی مہکتی کلیوں کی خوشبو میرے عزم صمیم کا باعث بنے گی۔ بہار کے موسموں میں تازہ کھلے پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی تمہاری خوبصورتی مجھے احساس دلاتی رہے گی کہ جہاں میں نے موت سے دست و گریباں ہونا ہے، وہاں میں نے کسی کے لیے اپنی حفاظت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو جب خاموش ہوا تب معاذ چونکہ اب حسن کرسو کی بیوی تھی، کسی قدر بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حسن کرسو کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس کے ہاتھ کی پشت کو بوسہ دیا، پھر اپنی شیریں آواز میں کہنے لگی، آپ پہلے شخص ہیں جس نے میرے سامنے محبت اور چاہت کا طوفان کھڑا کر کے میری کنواری سانسوں میں جھانکا تھا۔ گو میں نے آپ کو دیکھا نہ تھا، پھر بھی میں آپ کی محبت کی لذت سے سرشار ہو گئی تھی۔ اب ان طلسمی فضاؤں میں آپ نے میرے ذہن اور قلب کی آسودگی ہیں۔ میں جانتی ہوں تھوڑی دیر تک آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں گے۔ رخصت سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عام عورتوں کی طرح ہجر و فراق کے گیت گا کر بھری پلکوں کی تحریروں کے ساتھ آپ کی آمد کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں جبل البشارات کی کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر خواہشوں کے بے برگ اشجار کی طرح آپ کی راہ بھی دیکھوں گی، اور مہکتے دہکتے خلوص کے ساتھ آپ کی کامیابیوں، آپ کی فوز مندیوں کے لیے دعائیں بھی مانگتی رہوں گی۔ حسن کرسو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا، پھر کہنے لگا، تمہاری دعاؤں کے جواب میں ہمیشہ میں تمہارا ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ اس کے بعد معاذ کا ہاتھ تھامے حسن کرسو جھونپڑے سے نکل کر اس نے معاذ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر دھیمی آواز میں اس نے کاکاد کو پکارا، اور اس پکار کے جواب میں کاکاد اور باقی سب لوگ ان کے قریب جھونپڑے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حسن کرسو نے کاکاد کو مخاطب کیا، میرے بھائی آپ کوچ کریں، ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ قبل اس کے کہ سمندر کے اندر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہمیں فوراً ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ کاکاد نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں باری باری سب سے ملے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ چپو کو حرکت میں لائے اور کشتی کو سمندر کی طرف لے جانے لگے، جب تک رات کے دامن پر پھیلی چاندنی میں کنارے پر کھڑے ان سب کو کاکاد اور حسن کرسو کی کشتی دکھائی دیتی رہی۔ وہ وہاں کھڑے رہے۔ جب کشتی سمندر کی کوکھ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تب وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس بستی کی طرف جا رہے تھے۔ حسن کرسو اور کاکاد نے مغرب میں دور تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ اپنے آگے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے طلایہ گروں کو پھیلا دیا تھا، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ ہسپانیہ اور انگلستان والوں کا ایک متحدہ قافلہ سمندر کے اندر قریب آ گیا ہے تب وہ بالکل تیار اور مستعد ہو گئے۔ پھر وق کی آنکھ نے دیکھا کہ جس طرح اس سے پہلے حسن کرسو اور کاکاد نئی دنیا سے آنے والے قافلے پر حملہ آور ہو کر ان کے سامنے جہازوں اور ان کے سارے سامان کو لے کر چلے گئے تھے، اس بار بھی وہ اسی انداز میں حملہ آور ہوئے۔ جس وقت وہ حملہ آور ہوئے اس وقت تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوا تھا، تاہم ہلکی ہلکی روشنیاں اور ملگجی تاریکیاں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ ایسے میں حسن کرسو اور کاکاد نے خوفناک حملہ اس کاروان پر کیا۔ کاروان کے اندر کافی مسلح جوان تھے جنہوں نے بھرپور انداز میں اپنا دفاع کیا، لیکن انجام کار حسن کرسو اور کاکاد نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کچھ دیر تک جہازوں اور کشتیوں کے اندر قضا کے رقص کا سما رہا۔ حسن کرسو اور کاکاد کے لشکری اور ملاح موت کے حولوں کی طرح دشمن کے جہازوں پر کود کر ان کا قتل عام کر چکے تھے، یہاں تک کہ نئی دنیا سے آنے والے ان ہسپانیوں اور انگلستان کے جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سامان سمیت جس قدر جہاز تھے حسن کرسو اور کاکاد نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ کچھ دیر تک اسی جگہ زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ جو سامان اور جہاز ہاتھ لگے تھے ان کی تنظیم درست کر کے سارے سامان کی حفاظت پر چند لشکریوں کو چھوڑا۔ جس وقت حسن کرسو اور کاکاد نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا تھا اس وقت ہوا بالکل الٹ تھی۔ اب جب کہ انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا اور دشمن کے بحری جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا تب انہوں نے دیکھا کہ ہوا اب بھی موافق نہ تھی۔ پہلے ہوا مغرب سے مشرق کی طرف تھی، اب شمال سے جنوب کی طرف چلنے لگی تھی۔ کسی متوقع تعاقب سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے ہوا کے رخ پر پہلے جنوب کی طرف سفر کیا اور یہ سفر سہ پہر تک جاری رہا۔ پھر ان کی خوش قسمتی کے ہوا کا رخ دوبارہ مغرب سے مشرق کی طرف تھا، لہٰذا وہ اب بھی ہوا کے موافق پر بڑی تیزی سے افریقہ کے ساحلوں کا رخ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔